ایک اور خوفناک آگ نے لاس اینجلس کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جہاں پیلسڈز اور ایٹن فائرز کی تباہ کاریاں ابھی تک ذہنوں میں تازہ ہیں۔ یہ آگ جو زمین کو چیرتی ہوئی آگ کی لو بن کر پھیل رہی ہے، اس درد کو تازہ کر دیتی ہے جو پچھلے چند ہفتوں میں اس علاقے کے باسیوں نے جھیلا تھا۔ پیلسڈز اور ایٹن کی آگوں نے بے شمار جانیں لی تھی اور سینکڑوں مکانات خاکستر ہو چکے تھے، لیکن یہ نیا طوفان اور بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوا ہے۔ ہزاروں افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے پیاروں اور قیمتی اثاثوں کو پیچھے چھوڑ کر خوف کی تیز لکیروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ رات کے سیاہ اندھیرے میں آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے اور ایک خونخوار لال چمک سے روشنی پھیل جاتی ہے، جیسے آسمان جل رہا ہو۔ آگ کی گرج چمک اور ہوا میں اڑتے ملبے کا شار زندگی اور موت کے درمیان توازن کو ختم کر رہا ہے۔ یہ آگ جیسے ایک بے قابو جانور ہو، تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور کسی بھی لمحے ایک نئی سمت اختیار کر لیتی ہے۔ ہر آگ کی لپیٹ میں آتا ہوا درخت، ہر جلتا ہوا گھر ایک نئی داستان کے آغاز کا اشارہ، جو نہ ختم ہونے والی تباہی کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس تباہی کے پیچھے لوگوں کی آہیں اور درد بھری چپ گونج رہی ہے، جو آگ کے بگولے میں اڑتے ہوئے بے گناہ جانوں کو نگل رہی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، لاس اینجلس کاؤنٹی میں کئی ہفتوں سے تباہ کن آگ کے ساتھ لڑنے والے تھکے ہوئے فائر فائٹرز اب مزید جنگلی آگ سے نبردآسماں ہیں، جن میں ہیوز فائر شامل ہے، جس نے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ جلا دیا۔ کیلیفورنیا فارسٹری اینڈ فائر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس آگ کا 36% حصہ قابو میں آ چکا تھا۔ لاس اینجلس کاؤنٹی فائر ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن شیلا کو نے بتایا کہ فائر فائٹرز نے رات بھر کام کیا اور نئی لائنز میں بڑی مدد فراہم کی، بہت محنت کی اور اس آگ کی شدت کو کم کرنے میں کام کیا۔ لیکن یہ ہوائیں جو کم ہوئیں، اس پر آگ پر قابو پانے میں مدد تو ملی، لیکن آگ کا پھیلاؤ حیران کن طور پہ بڑھتا چلا گیا۔ ہیوز فائر جو ہے، یہ سینٹا کلیرٹا کے شمال میں کوسٹائک کمیونٹی کے قریب پھیل رہی ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے مشترکہ معلوماتی مرکز کے مطابق 14,000 سے زیادہ عمارتیں اس آگ کے خطرے میں ہیں۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف ڈپارٹمنٹ کے مطابق تقریباً 16,200 افراد کو ایویکویشن کے آرڈر جمعرات کو دے دیے گئے تھے، جبکہ مزید افراد کو ایویکویشن وارننگز جاری کی گئی ہیں، جو 38,700 افراد کے لیے۔ پھر 2 دن پہلے سین ڈیاگو کاؤنٹی میں 2 نئی آگیں، گلمن اور بارڈر 2 فائر رپورٹ کی گئی۔ بارڈر 2 فائر اوٹائی ماؤنٹین وائلڈنی کے علاقے میں تیزی سے پھیلی، جو امریکی میکسیکو سرحد کے قریب ہے۔ بارڈر 2 فائر نے جمعرات کی شام کو 1 گھنٹے میں 300 ایکڑ سے 600 ایکڑ تک پھیل کر رقبہ 2 گنا کر لیا۔ اس وقت شہریوں کے لیے کوئی خطرہ جو تھا، وہ جو اگر محسوس ہو رہا تھا، وہ کہا جاتا ہے اب نہیں ہے۔ لیکن کال فائر نے اعلان کیا کہ یہ آگ اہم کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے لیے خطرہ ضرور بن سکتی ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزم نے قانون سازی پہ دستخط کیے، جس سے $2.5 ارب کی امداد فراہم کی جانی ہے، تاکہ لاس اینجلس کے ان علاقوں میں رد عمل اور بحالی کے لیے مدد فراہم کی جا سکے جہاں ہزاروں ایکڑ اراضی جل چکی ہے۔ اور اس ماہ 2 بڑے جنگل جو ہیں، ان کی آگ کی وجہ سے درجنوں افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ یہ پیسہ جو ہے، یہ فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ دستیاب کر دیا جائے گا، جو جاری آپریشنز، قدرتی آفات کی بحالی، ملبہ صاف کرنے، لاجسٹکس پر کام کرنے اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے انہیں فراہم ہوگا۔ اور اس گورنر کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ رقم فوری طور پہ خرچ کی جائے، تاکہ اس سے جڑے کسی بھی قسم کی پریشانی یا دباؤ کا سامنا ہو۔ یہ ریلیف پیکج اس دن کے شروع میں ریاستی قانون سازوں نے منظور کیا اور ایسوسی ایٹڈ پریس نے بھی اسے رپورٹ کیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی حمایت سے اس پیکج میں مقامی حکومتوں کے لیے $4 ملین شامل ہیں، تاکہ وہ گھروں کی تعمیر نو میں مدد کریں۔ $1 ملین اسکول ڈسٹرکٹس کو فراہم کیے جائیں گے، تاکہ وہ تباہ شدہ عمارتوں کی مرمت کریں۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ اسمبلی کے اسپیکر رابرٹ زیورس نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہا تھا کہ وہ وفاقی امداد کو جلد سے جلد منظور کریں، بغیر کسی شرائط کے۔ بصورت دیگر مزید جنگلی آگوں کا خطرہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ نیشنل ویدر سروس نے صبح تک لاس اینجلس اور وینچورا کاؤنٹیز کے بیشتر علاقوں کے لیے پھر سے ریڈ فلیگ وارننگ جاری کی ہے۔ اور ریڈ فلیگ وارننگ تب جاری کی جاتی ہے جب یہ بات ہو کہ اس سے بڑا علاقہ خطرے میں آ سکتا ہے اور صورتحال ہمارے کنٹرول میں نہیں، کیونکہ خشک نباتات
اور سینٹا اینا ونڈز کے باعث مزید جنگل کی آگ کا امکان بڑھ رہا ہے۔ ہیوز فائر جو تھی وہ بدھ کے روز صبح 11 بجے کے قریب کوسٹائک جھیل کے قریب شروع ہوئی، جو کہ پیلیسڈز اور ایٹن فائر سے شمال میں ہے، جہاں فائر فائٹرز ان آگوں کو مکمل طور پر قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے 40,000 سے زیادہ ایکڑ سے زیادہ رقبہ جلایا۔ 7 جنوری سے شروع ہونے والی اس آگ میں کم از کم 28 افراد مارے جا چکے ہیں۔ جو بدھ کی شام CNN کو رپورٹ کیا گیا تھا اس میں کیا تھا کہ ہیوز فائر جو ہے یہ پیلیسڈز اور ایٹن فائر سے بالکل مختلف ہے۔ 2 ہفتے پہلے فائر فائٹرز کو انتہائی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ طاقتور ہواؤں نے فضائی مدد کو زمین پہ کر دیا تھا، لیکن پرسکون ہواؤں کی وجہ سے فائر ڈپارٹمنٹ کے ہیلی کاپٹرز کو رات کے وقت پانی کے جو ٹینکرز تھے اس کو گرانے میں کامیابی ملی تھی۔ جب پانی کی فراہمی کے مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب یہ سننے کو ملا کہ فائر فائٹرز کے پاس کوسٹائک جھیل اور دیگر قریبی ذخائر تک براہ راست رسائی ہے جو ان کی آگ بجھانے کی کوششوں میں مدد ملے گی، لیکن نیشنل ویدر سروس کے مطابق خطرناک آگ کے موسم کی حالتیں جو ہیں وہ جمعے تک تو برقرار رہنا تھی کیونکہ ایندھن انتہائی خشک اور جلنے کے لیے تیار تھا، اور جمعرات کا وہ دن تھا جس کے دوران سب سے زیادہ فکر کی ضرورت تھی۔ جو بھی آگ شروع ہوگی وہ تیزی سے پھیلے گی، قابو سے باہر ہو جائے گی، یہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس کہہ رہے ہیں۔ لاس اینجلس کاؤنٹی ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ نے یہ کہا تھا کہ مٹی اور راکھ کے بارے میں ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی جو آگ کے بعد کے ذرات کی وجہ سے ہوا کا جو معیار ہے، جو ایئر انڈیکس ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے P100 یا N95 ماسک کا استعمال ضرور کرنا پڑے گا۔ فائر فائٹرز جو ایک اور آگ ہے اس کے اوپر بھی قابو پانے کے لیے پر امید ہے، اور وہ ہے سیپولویڈا فائر، جس کے بارے میں وہ زیادہ پر امید تھے، جو بدھ کی شام کو شروع ہوئی۔ لاس اینجلس کے انٹر سٹیٹ 405 اور سیپولویڈ بولیوارڈ ہے اس کے قریب جھاڑیوں کی آگ کا پھیلاؤ جو تھا وہ رک چکا تھا، اور لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے مطابق تقریباً 250 فائر فائٹرز اس آگ پہ کام کر رہے تھے اور 40 ایکڑ تک اسے محدود کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سینٹا اینا ونڈز اس آگ کے خلاف چل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہمیں فائدہ ہوا کیونکہ وہ مخالف سمت میں تھی، اور جنوبی کیلیفورنیا کے بیشتر علاقے اس ہفتے کے آخر میں انتہائی ضروری بارش سے سیراب ہونے کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی نئے خطرات بھی ہیں۔ لاس اینجلس اور سین ڈیاگو کے علاقے اس ہفتے اتنی بارشیں وہاں پہ آ جائیں گی جتنی پچھلی 6 ماہ میں نہیں ہوئی، اور نیشنل ویدر سروس کے مطابق ہفتے سے اتوار تک پیلیسڈز اور ایٹن فائرز کے مرکزی جلنے والے علاقوں میں نصف انچ سے لے کر 3/4 انچ تک بارش ہونے کی توقع ہے۔ اگرچہ یہ مقدار زیادہ نہیں لگتی، لیکن لاس اینجلس نے اکتوبر سے اب تک صرف 0.03 انچ بارش دیکھی ہے، جو کہ اوسطاً 5.5 انچ کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اس ہفتے کے آخر میں متوقع بارش جنوری میں پہلی بارش ہوگی اور جلنے والی زمین پر تیزی سے گرے گی جو پانی کو جذب کرنے کے قابل نہیں۔ اور ماہرین موسمیات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری بارش ایک نسبتاً مختصر وقت میں گر سکتی ہے، اور یہ سیلابی بارش کم از کم سطحی ملبے کے بہاؤ، مٹی کے تودے اور لینڈ سلائیڈز کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ جلنے والے علاقوں میں درختوں، جھاڑیوں اور نباتات کے بڑے پیمانے پر نقصان کی وجہ سے ان علاقوں میں بارش کو سنبھالنے کی صلاحیت بہت کم ہوگی اور یہ زیادہ خطرہ ہے۔ یہ سیمنٹ کی طرح برتاؤ کرتی ہے، زمین پانی کو جذب نہیں کرتی، اس لیے فوراً رن آف میں بدل جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی، پتھروں اور آگ کے ملبے کی تیز رفتار ندیاں نیچے کی طرف بہیں گی اور ملبے کے بہاؤ سے دیگر ڈھانچوں کو نقصان پہنچے گا، اور یہ ایک مزید ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ آگ کے ملبے، جلنے والے ملبے اور ان کے نیچے مٹی میں زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں صاف کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ لاس اینجلس کے میئر کیرن بیس نے اس ہفتے کو ایک ایمرجنسی آرڈر جاری کیا تھا جس میں جلنے والے علاقوں کو مضبوط کرنے اور آگ سے متعلق زہریلے آلودگیوں کے ماحولیاتی اور صحت کے سنگین اثرات کو کم کرنے کے لیے جو طوفانی پانی کے نظام ساحلوں اور سمندر پر اثر انداز ہو سکتے تھے اس کے لیے اقدامات اٹھانے کی بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ جلنے والے علاقوں کو زہریلے مادوں کے بہاؤ کو روکنے کے لیے فوری طور پہ طاقتور کنکریٹ کی رکاوٹیں نصب کی جائیں، سینڈ بیگ بچھائے جائیں، ملبہ صاف کیا جائے، اور ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ کمیونٹیز پہلے ہی ناقابل تصور نقصان برداشت کر چکی ہیں، اس لیے ہم مزید نقصان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس کاؤنٹی پبلک ورکس کے ڈائریکٹر مارک پیسٹریلا نے کہا کہ کاؤنٹی تیار ہے اس کام میں۔ جب بارش لاس اینجلس کاؤنٹی کے قریب آئے گی، پبلک ورکس
24 घंटे तूफानी गश्त के लिए तैयार होगा। तमाम फ्लड कंट्रोल डैम्स और चैनल्स तूफान के लिए तैयार होंगे। तूफानी पानी को जखीरा करने की सहूलियात ऑपरेशन के लिए तैयार होंगी। हमारा अमला सड़कों से मलबा साफ करेगा, मलबे के हौजों को साफ किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, सैंड बैग और दीगर निज़ाम नस्ब किए ताकि राख और दीगर जलने वाले मलबे को तूफानी पानी के निज़ाम में दाखिल होने से रोका जा सके। जबकि काउंटी मुकामी सतह पर लैंडस्लाइड्स और मट्टी के तौदों को रोकने की कोशिश कर रही है। जबकि यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और वफाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी मलबे को हटाने की कोशिशों की क़यादत भी कर रही है। लॉस एंजलिस काउंटी के सुपरवाइज़र जो हैं लिंडसी हॉवर्ट, उन्होंने ये कहा है कि हमने कैदियों को निकाला है बहुत सारी जगहों से और बारिश अभी 2 दिन दूर है, लेकिन खुश्क हालात जो हैं वो ह्यूज फायर को मजीद हवा दे रहे हैं। कॉस्टाइक में काउंटी झील को जुज़वी तौर पे खाली कर दिया गया है। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ के तर्जुमान ने कहा है कि ये जेल जो है आग के इलाके के जनूब में वाक़ है और इसमें 4295 कैदियों को रखने की सलाहियत है। तकरीबन 470 कैदियों को कैंप के 3 इदारों में से एक में से निकाल कर जेल के दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया है। दीगर 2 इदारे जो हैं वो बेहतर दौर पर ढांचे वाले हैं निस्बतन उन इदारों को जिन्हें खाली किया गया। उन्होंने कहा हमारे पास एक मंसूबा है, अगर हमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ी तो पूरे इदारे के बाकी कैदियों को निकालने का हमने बंदोबस्त किया हुआ है। लेकिन इस आग और मुमकिन बारिश के बाद सैलाब के बहाव ने नई परेशानियां जो जन्म दी हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा, और जो धुएं उनको रफ्ता रफ्ता कभी 50 मील जनूब मशरक में वेंचुरा काउंटी में दिखाई देते हैं, कभी पैलेसर्ड्स और एटन फायर्स को काबू करने की फिर से कोशिशें करना पड़ती हैं। 23,000 एकड़ पे फैली हुई पैलेसर्ड्स फायर जो है वो तकरीबन 72% तक काबू में आ चुकी है, लेकिन उसका जो बकिया हिस्सा 28% है उसको काबू पाने के लिए मजीद इकदामात करना पड़ रहे हैं। एटन फायर जिसने 14,000 पैसिफिक के शिमाल में वाक़ ऑल्डरटीना कम्युनिटी के कुछ हिस्सों को तबाह किया था, उस पर 95% काबू पाया जा चुका है। 17 अफराद उसमें मारे गए थे, 9400 से ज़्यादा इमारतें तबाह हुई थीं, और अब जैसे ही बारिश ख़त्म होगी दोबारा फिर से नई चिंगारी या नई आग या उस पानी के बहाव को रोकने के लिए जो इक़दामात किए जाने हैं तो मज़ीद कितनी तबाही का सामना करना पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।